اپوزیشن کے پیچھے لگا دیے، یہاں تک کہ اینٹی نارکوٹکس کا بھی ادارہ رانا ثناء اللہ کے پیچھے لگا دیا. جب کوئی کرپشن کا کیس نہیں ملا، ڈیسپریشن کے اندر لوگوں کو گرفتار، سزائے موت کی چکیاں، دو دفعہ اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کیا، پھر بھی کچھ نہیں ملا. تو اس کے بعد تمام داستان ایسڈ بیونڈ مینز کے کیسز کی، کرپشن کا داستان بھی ختم ہو گئی، الزام منی لانڈرنگ کا الزام بھی ختم ہو گیا، اختیارات کا ناجائز استعمال کا الزام بھی ختم ہو گیا، کرپشن کا الزام بھی ختم ہو گیا. تو اس کے بعد تمام کیسز کو ایسڈ بیونڈ مینز کے اوپر بدل دیا گیا. یہاں تک کہ آج فرح گوگی صاحبہ، جن کا نام فرح گجر ہے، لیکن گجر برادری نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ فرح صاحبہ کے نام کے ساتھ ان کا گجر کا نام نہ لگائیں، ان کی تضحیک ہوتی ہے گجر برادری کی. تو اس لیے فرح گوگی صاحبہ کی جو داستانیں ہیں، شہزاد اکبر صاحب کی جو داستانیں ہیں، جن تمام کی جو سراغ ہے وہ بنی گالا جا کے نکلتا ہے، اس کے اوپر بھی میں ابھی آؤں گی. اس کے بعد 4 سال آپ نے چوری کا، منی لانڈرنگ کا، کرپشن کا کے الزامات لگائے. ایک دھیلے کی نہ کرپشن نہ منی لانڈرنگ کا الزام ثابت ہو سکا. ایک دھیلے کا اختیارات کا ناجائز استعمال کا الزام ثابت نہیں ہو سکا. پاکستان کی کسی عدالت میں ثبوت پیش نہیں کر سکے. کبھی 55 ریفرنسز، کبھی 100 ریفرنسز، کبھی 25 ریفرنسز، کبھی 35 ریفرنسز، نیب اور FIA کو استعمال کر کے آپ نے عدالتوں کے اندر جھوٹے کاغذات دیے. ان جھوٹے کاغذات اور ایویڈنس کے اندر سے بھی کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا. کرپشن کا شائبہ تک پاکستان کی کسی عدالت میں ثابت نہیں ہوا. اس کے بعد ڈیوڈ روز کو بلایا گیا. اس کے بعد نیب کے کاغذات غیر قانونی طور پر ریکارڈ، جو سرکاری ریکارڈ تھا، وہ ڈیوڈ روز کو دیا گیا شہزاد اکبر صاحب نے. انہوں نے اس کے اندر انویسٹیگیٹو جرنلزم کے ذریعے انویسٹیگیشن کی، جا کے ڈیلی میل میں خبر چھاپ دی، جس کے بعد آج تک عدالتوں میں برطانیہ کی معافی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں عمران خان اور شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ یہ جھوٹی خبر لگواؤ اور یہ ایویڈنس سچے ہیں، جو ایویڈنس ضائع ہوئے. اس کے بعد یہاں بھی آپ کی جو الزامات کی جو آپ کی ایپیٹائٹ ہے، جو آپ کی بھوک تھی، وہ ختم نہیں ہوئی. لوگوں پہ الزام لگانے کی، لوگوں پہ پگڑیاں اچھالنے کی. اسی PID میں یوں کاغذ لہراتے تھے کہ آج اتنے 500 بلین مل گیا، آج 200 بلین مل گیا، آج 50 ارب مل گیا، آج 60 ارب مل گیا، آج 80 ارب مل گیا، اور وہی گردان آج تک جاری ہے. نیب کو استعمال کیا، FIA کو استعمال کیا. کیوں نہیں کرپشن ڈھونڈی آپ نے؟ کیوں نہیں کرپشن ملی آپ کو؟ کیونکہ کرپشن تھی نہیں. اس کے بعد آپ نے نیشنل کرائم ایجنسی کو نہیں کرپشن ڈھونڈی آپ نے. کیوں نہیں کرپشن ملی آپ کو؟ کیونکہ کرپشن تھی نہیں. اس کے بعد آپ نے نیشنل کرائم ایجنسی کو FIA اور نیب کا سارا ریکارڈ بھیجا. پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کے آپ نے ایویڈنسز دیے. شہباز شریف کے خلاف آپ نے، اور شریف فیملی، جس NCA کے ریفرنس کے اندر نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، سب کی انویسٹیگیشن کروائی. اس NCA کے اندر بھی آپ نے ان کو نیب اور FIA سمجھ لیا تھا. نیشنل کرائم ایجنسی میں آپ نے ثبوت بھیجے. ایک دھیلے کی کرپشن، ایک دھیلے کی منی لانڈرنگ آپ ثابت نہیں کر سکے. نیشنل کرائم ایجنسی نے برطانیہ کی کورٹ میں فیصلہ آیا کہ کسی قسم کی مس یوز آف اتھارٹی، کوئی منی لانڈرنگ، کوئی کرپشن، کسی قسم کا جو یہ الزام لگا رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے، کچھ ثابت نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے وہاں سے بھی سرخرو کیا. اور آج جب اقتدار میں نہیں رہے، جب نالائق، نااہل، چور، کرپٹ ٹولے کو پاکستان کی عوام نے پارلیمنٹ سے اٹھا کے باہر پھینکا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان کی عوام نے اپنے ریپریزنٹیٹیوز کے ذریعے، اپنے نمائندوں کے ذریعے ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایک چور، کرپٹ، نالائق، نااہل وزیر اعظم کو پارلیمان سے مسترد کر کے باہر پھینکا ہے. لیکن پھر بھی آپ آئین شکنی کرتے رہے، اس کرسی کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کرتے رہے. پھر پنجاب میں اس کرسی کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کرتے رہے. اور کیوں کرتے رہے؟ یہ میں پاکستان کی عوام کو آج بتاتی ہوں. اس لیے کرتے رہے کہ دوسروں پر تو کرپشن کے الزام لگاتے تھے، تو الزام ثابت نہیں کر سکے کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں. اور ابھی 20 دن ہوئے اقتدار چھوڑے ہوئے. ہر روز کرپشن کا سکینڈل سامنے آتا ہے، ہر روز لوٹ مار کا سکینڈل سامنے آتا ہے، ہر روز فرنٹ پرسن سامنے آتے ہیں، ہر روز بے نامی سامنے آتے ہیں. آج کہتے ہیں فرح گجر صاحبہ جو ہیں ان پر کوئی کیس نہیں بنتا، کسی کو بھی دکھا لیں.
کیونکہ وہ کوئی آفس ہولڈر نہیں تھی. مریم نواز کیا تھی؟ کون سی آفس ہولڈر تھی؟ اور جو آفس ہولڈر تھے، جو ان پر الزام لگاتے رہے ہو 4 سال، جو ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھتے رہے ہو، جو ان کے اوپر ہیروئنوں کے پرچے ڈالتے رہے ہو، کون سا الزام ثابت کر سکے ہو؟ اور آج فرح گجر جو ہے وہ فرح گوگی جو ہے وہ بہت معصوم ہے. پنجاب میں تمہاری فرنٹ پرسن تھی، اور کہتے ہو کہ جو اس کے اندر اثاثوں میں جو اضافہ ہوا ہے 4 سال، اربوں کا اضافہ ہوا ہے، کوئی کروڑ اور 200 کروڑ اور 100 کروڑ کا نہیں، اربوں کا اضافہ ہوا ہے تمہاری فرنٹ پرسن کے اثاثوں کے اندر. آفس ہولڈر نہیں تھی، وہ تمہاری فرنٹ پرسن تھی، جو پنجاب میں کوئی تقرری ہو، کوئی منصوبہ ہو، کوئی ٹرانسفر ہو، کسی قسم کی تانیاتی ہو، پیسے لے کے لوگوں کو لگاتی تھی. اس لیے تم نے پنجاب میں بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا ہوا تھا. تم جانتے تھے بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے سے پہلے؟ تمہیں کوئی پتا تھا کہ بزدار صاحب ہیں کون؟ یہ ضرور پتا تھا کہ بزدار صاحب نہ کانوں سے سن سکتے ہیں نہ منہ سے بول سکیں گے تمہارے سامنے. اس لیے فرح گجر کو وہاں پلانٹ کیا گیا. ادھر پرائم منسٹر انکلیو میں، پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایسٹ ریکوری یونٹ نہیں تھا، وہ ایسٹ میکنگ یونٹ تھا تمہارا، جس میں تم نے شہزاد اکبر کو پلانٹ کیا ہوا تھا. آج کدھر ہے شہزاد اکبر؟ وفاق میں جو تمہارے فرنٹ پرسن تھے عمران خان صاحب، کدھر ہیں؟ آج دوسروں پہ الزام لگاتے ہو. 4 سال اقتدار میں تھے، کیوں نہیں تم نے کرپشن ثابت کی؟ اور پھر گاڑیوں کا الزام. تم واحد وزیر اعظم ہو جس نے توشہ خانہ کے تحائف بیچے. تم واحد وزیر اعظم ہو جنہوں نے دوست ممالک نے تمہیں تحفے دیے، تم نے ان کے ملکوں میں بیچے. آپ واحد وزیر اعظم ہیں جس نے وہ تحفوں کو ریٹین کرنے کے لیے ان کی پرسنٹیج 50% پہ کرنی تھی، 20% کے اوپر ریٹین کر کے اس کے بعد اس کو 50% پہ کیا. یہ ہے اختیارات کا ناجائز استعمال، کہ لو تم 3 کروڑ کی، بیچو تم کروڑوں کی. کبھی 18 کروڑ، کبھی 22 کروڑ، کبھی 25 کروڑ. اور وہ کروڑ آئے کہاں سے؟ وہ فرح گوگی نے آپ کو دیے. وہ کروڑ آئے کہاں سے؟ وہ شہزاد اکبر نے ایسٹ میکنگ یونٹ میں پیسے کما کر آپ کو دیے. چینی سکینڈل بناؤ تو ملوں سے پیسے کھاؤ، آٹا سکینڈل بناؤ تو آٹے کی ملوں سے پیسے کھاؤ. پنجاب کے اندر سکینڈل بناؤ تو فرح گجر گوگی کے ہاتھوں پیسے بنا کر آپ کے بنی گالا میں جمع کراؤ. یہ تھے آپ کے کرتوت، یہ تھے اعمال نامے. اور جن گاڑیوں کا الزام لگاتے ہو، میں آپ پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں وہ قانون کے مطابق گاڑیاں رکھ سکتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے، یہ قانون موجود ہے. لیکن عمران خان صاحب نے اسی طرح یہ گاڑی، یہ جو میں آپ کی اسکرین پر دکھا رہی ہوں، BMW X5 اس کا نام ہے، اور اگر بومب پروف اور بلٹ پروف اور سیکیورٹی انہانسمنٹ کر دیں تو یہ X6 بنتی ہے. یہ وہ گاڑی ہے جو عمران خان صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے لے کر گئے ہیں. یہ گاڑی انٹائٹلڈ نہیں تھی، یہ وزیر اعظم ہاؤس کی پول کی گاڑی تھی جو فورن ڈگنیٹریز کے لیے استعمال ہوتی تھی جب کوئی وفد باہر سے آتے تھے. انہوں نے کہا مجھے یہ گاڑی چاہیے، کیونکہ توشہ خانہ کے تول ہو گئے، گفٹس لے گئے، بیچ بھی دیے، کروڑوں میں بیچ دیے، وہ بھی میں ابھی آ رہی ہوں. انہوں نے کہا مجھے یہ BMW چاہیے، اور اس کو بومب پروف، بلٹ پروف. یہ وہ گاڑی تھی جو کہ پول کے اندر تھی. یہ سب آپ لوگ دیکھ لیں، جس کی قیمت جس وقت 2016 میں یہ لی گئی ڈگنیٹریز کے لیے یہ وفد، تو ان لوگوں نے پریس کانفرنسز کی تھی ان گاڑیوں کے اوپر کہ یہ گاڑیاں پرائم منسٹر ہاؤس میں منگا لی گئی ہیں. میڈیا کو یاد ہوگا انہی گاڑیوں کے پول کے اندر سے یہ گاڑی BMW X5 عمران خان صاحب جاتے جاتے لے گئے ساتھ اپنے. کتنے میں بیچیں گے اس کا بھی اطلاع نہیں ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ گاڑی کی قیمت اس وقت 3 کروڑ تھی، اس وقت ڈالر پرائز پہ یہ گاڑی کی قیمت 6 کروڑ ہے. اور اگر اس میں سیکیورٹی انہانسمنٹ لگا لی جائے اور ٹیکس لگا لیا جائے تو اس گاڑی کی قیمت 15 کروڑ روپیہ بنتی ہے اس وقت. جو لے گئے پول میں سے لے گئے. اس کے بعد 2 مہینے بعد درخواست آئی، 2 مہینے بعد درخواست آئی، یہ دوسروں پر الزام لگا رہا ہے یہ شخص، اس کو شرم نہیں آتی. جب 2 مہینے بعد درخواست آئی اس گاڑی کی کہ یہ خراب ہو گئی ہے، یہ واپس رکھ لیں، مجھے V8 دے دیں. یہ درخواست آئی PM آفس کے اندر کیبنٹ ڈویژن میں. انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کو گاڑی ٹھیک کرا دیتے ہیں، آپ کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اس لیے. اور وہ گاڑی 2.5 لاکھ روپے میں جو پچھلے وزرائے اعظم لے کر گئے ہیں، وہ اس کی مینٹننس اور اس کی جو اپ گریڈیشن ہے اور مینٹننس وہ خود کرتے ہیں اپنی جیبوں سے. یہ واحد وزیر اعظم ہے توشہ خانے کا چور وزیر اعظم. یہ وہ وزیر اعظم ہے جو مرمت اور مینٹننس اور خرابی بھی
ابھی تک وزیر اعظم ہاؤس پاکستان کے ٹیکس پیئر کے منی کے اوپر کر رہا ہے. جو آپ لوگ پیسہ ٹیکس میں دیتے ہیں یہ اس کی مرمت میں گاڑی جا رہی ہے جو لوگوں پر الزام لگا رہا ہے. ان کو شرم نہیں آتی. اس کے بعد جو اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ قانون موجود تھا, ان کی زبان بندی کے لیے بتا رہی ہوں. اتنی چھوٹی بات جو ہے وہ نواز شریف وزیر اعظم جو ملک کا 3 دفعہ رہا ہے ان کے بارے میں اس کے ساتھ جوڑنے کا میرا دل نہیں کرتا, لیکن ان جھوٹوں کے لیے بتا رہی ہوں پاکستان کی عوام کو. یہ قانون ہونے کے باوجود وزیر اعظم نواز شریف نے کوئی گاڑی نہیں لے کر گئے اپنے ساتھ جو وہ گاڑی لے جا سکتے تھے. یہ اتنے بڑے چور ہیں. پھر توشہ خانہ کی گھڑیاں تو بیچی ہی بیچی. یہ وہ پسٹل ہے, یہ وہ پسٹل ہے جو ان کو دی گئی. میں یہ ذرا چھپا دیتی ہوں کہ جو ڈپلومیٹ ہیں ان کی ان کے ساتھ چوروں کے ساتھ ان کا نام نہ آئے. یہ وہ پسٹل ہے جو پسٹل دی گئی توشہ خانہ میں ڈکلیئر نہیں ہوئی, اسمگل ہو کر آئی پاکستان. یہ وہ تحفہ ہے جو اسمگل ہو کر آئی پاکستان اور اس وقت عمران خان کے پاس ہے, توشہ خانہ میں ڈکلیئرڈ نہیں ہے. یہ وہ چور ہیں جو شاید جاتے جاتے وزیر اعظم ہاؤس کے ڈرائنگ روم کی صوفوں کی گدیاں بھی لے گئے ہوں کیونکہ صوفے اٹھائے نہیں جا سک رہے تھے, جنہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا. یہ وہ تحفے ہیں جو ڈکلیئرڈ نہیں ہیں. ابھی آئیں گے, ابھی سے چیخیں نکلنے لگ گئیں, ابھی تو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں, ابھی ثبوتوں کے ساتھ آئیں گے. تمہاری طرح الزام تراشی نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک ایک روپیہ پاکستان کی عوام کا جو تم نے چوری کیا ہے اس کا حساب لیا جائے گا. اور جس پر الزام لگا رہے ہو شہباز شریف کے اوپر, پہلے نواز شریف پر الزام لگاتے تھے تو کیا نکلا؟ اقامہ. پینما اور کرپشن کے اوپر 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو نہیں ہٹایا گیا, پوری ریاست کی مشینری کو جھونک دیا گیا. پھر بھی کیا نکلا؟ ایک کاغذ اقامہ. نہ کوئی کرپشن, نہ کوئی منی لانڈرنگ, نہ کسی قسم کا جو تم الزام لگاتے تھے وہ نواز شریف کے اوپر ثابت نہیں ہوا. اس کے بعد شہباز شریف پر الزام لگایا, گندا نالا میں, صاف پانی میں, آشیانہ میں. اس کے بعد میٹرو میں تم نے منصوبے نہیں چھوڑے. ڈیفٹ کے پروجیکٹس, زلزلے کے پیسوں, جب وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھے آپ نے الزامات لگائے, ایک دھیلا تم ثابت نہیں کر سکے چوری کا. آج تم اسی طرح الزام تراشی کرتے ہو اور تم سمجھتے ہو پاکستان کی عوام آپ کی بات مان لے گی. پاکستان کی عوام آپ کے گلے میں جوتوں کے ہار پہنائے گی. آپ سے سوالوں کا جواب دو کہ 1 کروڑ نوکری عوام اور نوجوانوں کی کدھر ہے؟ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں؟ IMF کے اندر جو سخت شرائط رکھی, آج جس کی وجہ سے مہنگائی ہے وہ تمہاری وجہ سے ہے. آج پاکستان کے اندر بے روزگاری عمران خان کی وجہ سے ہے. اور دوسروں پر بیٹھ کے الزامات لگاتے ہو اور کہتے ہو باہر نکلو. باہر نکلے گی عوام. آپ نے جو مئی کے آخر میں اعلان کیا نا, اصل میں آپ کی سیاسی زندگی جو دفن ہونے جا رہی ہے نا, سیاست آپ کی منفی, یہ اس کا اعلان ہے. کیونکہ پاکستان کی عوام چوروں کے, جھوٹوں کے, کرپٹ ٹولے, مافیاز اور کارٹلز کے درمیان میں تفریق سمجھ چکی ہے کہ کون پاکستان کی عوام کو خوشحالی دے سکتا ہے, ترقی دے سکتا ہے. ابھی صرف 2.5 ہفتے ہوئے عمران خان صاحب, چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ اور یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی نا, یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی یہ صرف اس لیے تھی کیونکہ عمران خان صاحب نے کل رات کو جو سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس نے شہباز شریف وزیر اعظم کو جو گارڈ آف آنر دیا نا, وہ ویڈیو دیکھ لی عمران خان صاحب نے. تو وہ جو مرچیں لگیں, کیونکہ 4 سال اقتدار پر رہے, تمام مسلم ممالک کے ساتھ لڑائیاں کی, تمام مسلم ممالک کے جو سربراہان تھے ان کے دل خراب کیے, کیونکہ عادت سے مجبور تھا. خارجہ پالیسی کے اوپر بھی اپنی وہی منفی سیاست کو ترجیح دی. اور جب رات کو ویڈیو دیکھی تو چیخیں تب نکلی تھیں. اصل میں آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ کل کی جو گارڈ آف آنر, اور آج تکلیف اس بات کی ہے کہ جو پریس ریلیزیں آ رہی ہیں, جو 2.5 ہفتے میں مبارکباد آئیں شہباز شریف صاحب کو, تمام مسلم ممالک, یورپین ممالک اور جو برطانیہ کی ممالک ہیں اور پوری دنیا سے جو مبارکباد آئیں, اس کی تکلیف ہے کہ اگر 2.5 ہفتے میں یہ ہو سکتا ہے تو 1.5 سال میں کیا ہوگا. اور جو 2.5 ہفتے میں آٹا, چینی, گھی سستا ہوا, آج تک یہ جس مہنگائی کی چکی میں پاکستان کی عوام کو جھونک کر چلے گئے ہیں, جو لوڈ شیڈنگ ہو, جس قسم کی جو IMF کے ساتھ شرائط ہیں, وہ دستخط عمران خان کی حکومت نے کیے تھے ان شرائط کے اوپر, جس کی وجہ سے آج ملک میں مہنگائی ہے. جو ہم کوشش کر رہے ہیں, جو وزیر اعظم شہباز شریف دن رات محنت کر کے یہ کوشش کر رہا ہے کہ چیزیں مہنگی نہ ہوں,
ان کے ان دستخطوں اور شرائط کی وجہ سے، ان کی نالائکی کی وجہ سے، ان کی نااہلی کی وجہ سے، ان کے جھوٹوں کی وجہ سے، ان کی چوری کی وجہ سے جو آج ملک کے اندر مہنگائی ہے، اور ہم حتی الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اثرات پاکستان کی عوام تک نہ آئیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد فرما رہا ہے. اس لیے 27 پاور پلانٹس بند ہوں، یونٹس جو 2.5 ہفتے میں چل پڑیں اور پاکستان کی عوام کو بجلی ملنے لگ جائے. یہ 2.5 ہفتے میں ہوا. 4 سال کی میٹرو چل گئی 2.5 ہفتے میں، جو تم 4 سال نہیں چلا سکے. آج فیض آباد ہو، پنڈی ہو، روات ہو، اسلام آباد ہو، پشاور موڑ ہو، لوگ ایئرپورٹ جا رہے ہیں جو 3-3 ہزار کرایہ دیتے تھے. اور تم سمجھتے ہو کہ تمہارے الزامات لگانے سے پاکستان کی عوام یہ سمجھے گی کہ تم جو باتیں کر رہے ہو وہ تم ٹھیک کر رہے ہو. پھر مدینہ کی ریاست کے دعوے دار تھے تم، مدینہ کی ریاست کے دعوے دار تھے، اور تم اپنا گند، اپنی ذہنیت کا گند اٹھا کے مدینہ لے گئے. تم نے وہاں لوگوں کو اکسایا، وائلنس انسائٹ کیا، اور وہاں چھوڑ دیں میں کون ہوں، چھوڑ دیں کہ میں میرا کیا تعلق ہے، میں کیا ہوں. آپ نے مسجد نبوی میں ایک خاتون کو گالیاں پڑھوائیں. مسجد نبوی کو آپ نے اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. فائدہ کیا ہوا؟ الٹا پڑ گیا، کیونکہ وہ نبی کا گھر تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میں نے وہاں بھی درود شریف پڑھ کے ان کی ہدایت کی دعا کی جس وقت مجھے یہ گالیاں دلوا رہے تھے. آپ نے وہاں یہ وائلنس انسائٹ کر کے اپنے تو ان 4 لوگوں کو راتوں رات برطانیہ کی فلائٹ پر واپس لنڈن بھیج دیا، اور ان غریبوں کو جن کو آپ نے اکسایا سعودی عربیہ کا قانون توڑنے پہ، جو آپ نے وہاں وائلنس اور ہیٹریٹ اکسایا، ان لوگوں کو اگر ان کو آج وہ گرفتار ہوئے، عمران خان کی وجہ سے گرفتار ہوئے. کیونکہ یہ سبق، یہ پوری کی پوری پلاننگ عمران خان کے حکم پر ہوئی تھی، اور میں وہاں موجود تھی. معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہے. میں نے خود دیکھا کہ وہ لوگ اشارے کر کر کے نعرے لگوا رہے تھے مسجد نبوی کے اندر. میں نے خود دیکھا وہ لوگ اشارے کر کر کے گالیاں پڑھوا رہے تھے خاتون کو مسجد نبوی کے اندر. جہاں اونچی آواز میں بولنا، جس کے اوپر میں نے وہ آیت بھی کی ہے کہ کیا پتہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ تمہارے جو اعمال ہیں اور جو تمہارے انعام ہیں وہ خارج ہو جائیں اور تمہیں اس بات کی خبر نہ ہو. جب وہ تعمیر ہو رہی تھی تو پتھر دور جا کے توڑا کرتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سو رہے ہیں. تم نے اس جگہ کے اوپر اپنی منفی سیاست اور جھوٹ بولتے ہو کہ پلاننگ نہیں ہوئی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ لوگ اشارے کر کر کے نعرے لگوا رہے تھے، گالیاں پڑھوا رہے تھے، اور پھر میرے پیچھے آنے کو کہہ رہے تھے اور ویڈیوز بنوا رہے تھے جان بوجھ کر. یہ سب کچھ پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا. اور تم کہتے ہو کہ میں نے نہیں کیا اور میں کیوں کروں گا. تم اس لیے کرو گے کہ تمہاری ذہنیت ہی یہی ہے. تم نے مدینہ کی ریاست کا نام لے کر لوگوں میں بھوک، افلاس، بے روزگاری اور ملک میں معاشی تباہی کی، کشمیر فروشی کی. تمہاری اصلیت ہی یہی ہے جو تم نے کارنامے کیے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا جو مکافات عمل ہے وہ کیا ہوتا ہے. اور یہ جو وہاں آج اس قانون کے شکنجے میں آئے ہیں اور جو ان کے پاسپورٹ کینسل ہو رہے ہیں، یہ آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں عمران خان صاحب. کیونکہ آپ نے یہ جو حرکت وہاں کی ہے، یہ آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا اس کے کیا اثرات ہیں. اور ایک اور بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ مسجد نبوی کی تاریخ میں یہ اس طرح کی بے حرمتی کا ذکر تک نہیں سنا ہم نے. اور وہاں انہوں نے خاص طور پہ لوگوں کو بھیجا جب ان کو شہباز شریف صاحب کا پتہ چلا، جہاں وہاں پوری پلاننگ ہوئی. اس کی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھ لی. اس کے علاوہ جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہاں یہ پورا ایک پلان کے ذریعے ہوا. وہاں اشارے کیے گئے، وہاں ڈفرینٹ بلاکس میں ڈفرینٹ لوگوں کی ڈیوٹیاں تھیں. میں نے ان آنکھوں سے دیکھا وہ اشارے کرتے تھے، نعرے بلند ہوتے تھے وہاں جب نماز کا ٹائم تھا. اور یہ وقت اس وقت پہلے انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کی جگہ نہیں تھی، یہ باہر تھی. یہ مسجد نبوی کے اندر تھا. لوگ روزہ کھول رہے تھے، اذان کا وقت قریب تھا جب انہوں نے یہ حرکت کی. اور یہ اس وقت مسجد نبوی کے اندر یہ بات تھی. ساری واقعہ پیش آیا. اس کے بعد 4 سال کشکول لے کر در در پھرتے رہے. اور آج یہ صرف ابھی 2 مسلم ممالک کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے جو وفد ہے وہ گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی عربیہ کی جو پریس ریلیز ہے، پہلی دفعہ پاکستان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی طرف جا رہا ہے.
اور جو ڈپازٹ کے اندر آگمنٹیشن ہے $3 بلین والی، اس کے علاوہ مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں اس وقت، جو ان کے فائنانس منسٹر کے ساتھ کراؤن پرنس کے احکامات کے مطابق پورا جو ایک پروگرام ہے کہ کس طرح پاکستان کی عوام اور وہاں کے اوورسیز پاکستانیز جو وہاں موجود ہیں وہ کس طرح اس پورے پیکج کا، ان کی امپلائمنٹ ہو، ان کی معاشی کنڈیشن ہو، ملک کے مسائل ہوں، وہ ایک پورا پیکج جو ہے اس کی تیاری کرنے کے لیے اور اس کا پورا جو ایک پروسیس ہے اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے اس وقت بھی مفتاح اسماعیل صاحب وہاں موجود ہیں، جس کے اندر پیٹرولیم پروڈکٹس کی بات ہے، اکنامک اسٹرکچرل ریفارمز کی بات ہے، انڈسٹریل زونز کی بات ہے، جو 4 سال جو پیٹرول نہیں خرید سکے، ایندھن کا انتظام نہیں کر سکے، LNG کا انتظام نہیں کر سکے، اس کے اندر اس کے تمام منصوبے ہیں، ٹورزم کے منصوبے ہیں، انڈسٹریل زون کے منصوبے ہیں، انڈسٹریل سیکٹرز کے منصوبے ہیں، میڈیا کوپریشن ہے، کلچرل کوپریشن ہے، ایک پورا جو ایسا منصوبہ تیار ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ملک کی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد جو UAE کے اندر آپ نے دیکھا جو ملاقات ہوئی ہے، کتنی وارمتھ، وہ تصویریں اور وہ جو گارڈ آف آنر کی ویڈیو ہیں اصل میں وہ عمران خان صاحب نے دیکھ لی تو اس کے بعد وہ کرسی لگا کر بیٹھ گئے، اور خطاب کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، مئی کے آخر میں اعلان کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ تم ایک ناکام شخص ہو، تم الزام خان ہو، تم توشہ چور خان ہو، اور خان بھی نہیں، میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ تضحیک ہے خان برادری کی اور پٹھانوں کی۔ تم عمران صاحب ایک وہ شخص ہو جس نے ملک کے اندر کارٹلز اور مافیا کو مسلط کر کے اپنے دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کو لوٹا، اپوزیشن کو جیلوں میں بند کر کے۔ تو آپ کو پتہ تھا، کہتے ہیں کیس دکھائیں، کیس نہیں بنتے۔ شہباز شریف پہ بھی پاکستان کی عدالتیں سپریم کورٹ تک کہتی ہیں کہ یہ کیس نہیں بنتا، لاہور ہائی کورٹس کہتی ہیں یہ کیس نہیں بنتا تھا۔ احسن اقبال ہو، شاہد خاقان ہو، رانا ثناء اللہ ہو، سعد رفیق ہو، سلمان رفیق ہو، کامران مائیکل ہو، تمام لوگ آپ کے سامنے، مفتاح اسماعیل ہو جو لوگوں کی خدمت کے منصوبے لگاتے رہے، انہوں نے ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا۔ یہ اصلیت اس شخص کی، اور اب 2.5 ہفتے میں وہ خوف طاری ہے، وہ خوف طاری ہے کہ انشاءاللہ مہنگائی کم ہوگی تو میں کیا جواب دوں گا 16% مہنگائی کا۔ وہ خوف طاری ہے کہ اگر 2.5 ہفتے کے اندر میٹرو بس چل گئی تو جو پبلک ٹرانسپورٹ کا حال ہوگا اور جس طرح کے منصوبے آئیں گے، میں کیا جواب دوں گا کہ 4 سال میں پشاور موڑ سے ایئرپورٹ تک میں میٹرو بس نہیں چلا سکا؟ کیا جواب دوں گا کہ ایک اینٹ نہیں لگا سکا اور 43,000 ارب کے قرضے ہو گئے؟ کیا جواب دوں گا کہ میں ایک نوکری نہیں دے سکا اور 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا؟ کیا جواب دوں گا کہ لوگوں کو گھر کے کرائے دینے کے قابل نہیں چھوڑا اور 50 لاکھ گھر نہیں دے سکا؟ کیا جواب دوں گا کہ لوگوں کو غریب کر دیا، 2 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے کر دیا اور میں 4 سال میں کوئی کام نہیں کر سکا؟ لوگوں کو ساتھ جھوٹ بولا، لوگوں کو صرف جھوٹ بول کے دوسروں پر تہمتیں لگائیں اور اپنی گندی غلاظت اور منفی سیاست کے ذریعے لوگوں کے اوپر پروپیگنڈا کیا اور 1 روپے کی کرپشن نہیں ثابت ہو سکی۔ یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے، اور کلمہ حق بلند ہو چکا ہے تمہارے خلاف جو پاکستان کی عوام نے کیا ہے۔ اب پاکستان میں انشاءاللہ دوبارہ سے ترقی ہوگی، دوست ممالک برابری کی سطح کے اوپر انشاءاللہ منصوبے، پارٹنرشپس اور اسٹریٹجک پارٹنرشپس کے ذریعے لائے جائیں گے۔ جہاں تم کشمیر فروشی کر کے آئے وہاں انشاءاللہ کشمیریوں کے حقوق پر بات ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، اور کہتے ہو نا، میں نے اس دن بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے تھے کہ میڈیا نے بلیک آؤٹ کر دیا ہے۔ میڈیا نے نہیں، 22 کروڑ عوام کا تمہارا سیاست سے بلیک آؤٹ ہے، کیونکہ تم نے میڈیا کا بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کی، اور میڈیا کا بلیک آؤٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ خبر پاکستان کی عوام تک نہ پہنچے تمہاری نالائکی کی، تمہاری چوری کی، تمہاری کرپشن کی، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ KPK ہو، اور چاہے وہ وفاق ہو۔ ہر طرف لوٹ مار کی داستان ہے، اور دوسروں پہ لگاتے ہو الزام، اور ابھی چیخیں نکل رہی ہیں۔ یہ جو گاڑیاں ہیں نا، گاڑیاں یہ تم لے کر گئے ہو ساتھ، دوسروں پہ الزام نہ لگاؤ۔ جو الزام لگاؤ گے تمہارے منہ کے اوپر تماچا پڑے گا، کیونکہ اصل مجرم تم خود ہو ان تمام الزاموں کے جو تم نے دوسروں پر لگائے۔
ابھی تو تم نے توشہ خانہ کی ان چیزوں کا جواب دینا ہے جو تم بکسوں میں لے کر آئے اسمگل کر کے ڈکلیئر نہیں کی توشہ خانہ کے ریکارڈ کے اوپر، اور الزام لگاتے ہو اس شخص پہ جس نے 10 سال توشہ خانہ کی ایک کیل ایک سوئی اپنے ساتھ نہیں لے کر گیا، جو پنجاب حکومت کے اندر چیزیں. اس لیے جب بات کرتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ پاکستان کی عوام تمہاری اصلیت جان چکی ہے، اور اب کال جو دی ہے نا تم نے، وہ کال انشاءاللہ تمہارے خلاف پاکستان کی عوام جہاں سے نکلو گے وہاں سے تمہارا راستہ بند کرے گی، جس دروازے سے نکلو گے وہاں سے تمہارا راستہ بند کرے گی، کیونکہ تم نے ان کی معیشت بند کی، ان کا روزگار بند کیا، مہنگائی کے پہاڑ توڑے. اس سب چیزوں کے مجرم عمران خان صاحب. یاسر ملک صاحب دنیا ٹی وی سے. میڈم جو پنجاب میں اختیار کاٹی گئی اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ انتقامی کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے. دوسرا پنجاب میں ہی ڈیزل کا بحران جو وہ شدت اختیار کر رہے. تیسرا پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ مئی کے پہلی تاریخ سے ختم ہو جائے گی. 3 گھنٹے کی جگہ 6 گھنٹے ہوئی ہے. ان تینوں کے زیادہ جواب دے دیجیے. جی بالکل. پہلا جو آپ نے بات کی، دیکھیں جو قانون کو ہاتھ ملے گا قانون اس کو ہاتھ ملے گا. یہ کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہے. انتقامی کارروائی وہ ہوتی ہے جب رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن ڈالو اور اس کو سزائے موت کی چکی میں رکھو اور اس کو سونے کے لیے بستر نہ دو، کیڑیاں اس کے جسم کے اوپر ہوں. آج تک اس کا ذکر نہیں کیا اس شخص نے. انتقامی کارروائی وہ ہوتی ہے کہ نواز شریف کے سامنے اس کی بیٹی کو، آج کہتے ہو فرا گجر کا کوئی آفس ہولڈنگ وہ نہیں ہولڈر تھی، تو مریم نواز کو اس کی باپ کے سامنے ہتھکڑی لگاؤ، اس کے باپ جس جیل کے اندر تھا سامنے والے کمرے میں مریم نواز کو رکھو. انتقامی کارروائی یہ ہوتی ہے. انتقامی کارروائی یہ ہوتی ہے کہ شہباز شریف کو جیل میں نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہ دو اور ان الزامات کے اندر ان کو ڈالو جو الزامات تم عدالت میں، پاکستان کی عدالت میں اور بیرون ملک ثابت نہیں کر سکے. انتقامی کارروائی ہوتی ہے جس طرح تم نے شاہد حقان عباسی کو گرفتار کیا. انتقامی کارروائی وہ ہوتی ہے جس طرح تم نے سعد رفیق کو گرفتار کیا، مفتاح اسماعیل کو گرفتار کیا. میں کس کا نام لوں؟ سلمان رفیق، میں سب کے نام لے چکی ہوں. انتقامی کارروائی وہ ہوتی ہے کہ نیب کو اپنے ساتھ ملاؤ، ایف آئی اے کو اپنے ساتھ ملاؤ، گرفتاری سے ایک دن پہلے اعلان کرو، وزراء سے اعلان کراؤ کہ کل فلانا آدمی گرفتار ہوگا. انتقامی کارروائی وہ ہوتی ہے کہ ایف آئی اے کا ڈی جی کہے کہ کیس نہیں بنتا تو تم اس کو گرفتار کرو اور کہو کیسز بناؤ. نام لے کر کہو، خواجہ آصف کا نام لے کر کہا ایف آئی اے کے ڈی جی کو کہ اس کے خلاف کیس بناؤ. انتقامی کارروائی وہ ہوتی ہے جو 4 سال ہم نے سینے کے اوپر بہادری کے ساتھ پتھر رکھ کر ہم نے قبول کی، اور آئین کے سامنے ہم نے اس وقت جب تم قانون کو استعمال کر رہے تھے، ریاست کے اداروں کو استعمال کر رہے تھے، نیب کو استعمال کر رہے تھے، ایف آئی اے کو استعمال کر رہے تھے، ہم روز پیشیاں بھگتتے تھے. آج کی تاریخ میں بھی تمام کورٹ کیسز موجود ہیں جو روز صبح دوپہر شام کہتے ہیں نا کہ 90% جو کابینہ ہے اس کے خلاف کیسز ہیں. تو تمہیں یہ بتا دوں کہ ان تمام کیسز میں بیلز ہوئی ہیں اور تمہارے منہ پر تماچے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ عدالتوں نے خود کہا ہوا ہے اور سپریم کورٹ تک عدالت نے خود کہا ہوا ہے کہ یہاں تک کے کیسز اور یہاں تک کی جیلیں اور یہاں تک کی سزا کہ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن تھی. وہ ہوتی ہے انتقامی کارروائی. تم لو قانون کو ہاتھ میں، تو جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا، جس نے پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹا، جس نے پاکستان کی عوام کے منصوبوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا، وہ تمام لوگ قانون کے مطابق ان کا تمام کا حساب ہوگا. احمد سبحان جیو سے. میڈم اس وقت جو پاکستان کا خزانہ ہے اس کے محافظ آپ لوگ ہیں. اگر عمران خان 2.5 لاکھ روپے کا بل گاڑی کی مینٹیننس کا بھیجتے ہیں اور آپ وہ گاڑی ٹھیک کروا دیتے ہیں، تو یہ تو پھر پیسے چوری آپ کے دور میں ہو رہے ہیں آپ کے. اس کا کیا جواب دیں گے آپ لوگ کہ اگر وہ گاڑی لے کے گئے اور واپس کا اپلائی کیا؟ دیکھیں یہ گاڑی جیسے عمران خان 4 سال الزامات لگاتے رہے، کیا آپ یہی پریکٹس آپ لوگ ریپیٹ کریں گے یا گاڑی واپس دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، نہ میں نے الزام لگایا، میں نے اس بھاشن کا جواب دیا ہے جو عمران خان صاحب دے رہے تھے آج قوم کو وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیوں کے بارے میں. بھاشن جو دے رہا تھا شخص، قانون موجود ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ گاڑی جو ان کو انٹائٹلڈ ہوتی ہے وہ لے جا سکتے ہیں. میں نے ان کے بھاشن کا جواب دیا اور الزامات لگایا ہے دوسرے وزیر اعظموں پہ. وہ قانون ہے، آپ بھی قانون کے مطابق لے کے گئے ہیں، لیکن یہ گاڑی انٹائٹلڈ نہیں تھی، یہ پول کی گاڑی تھی. بالکل
اور یہاں تک کہ کہتے ہیں یہ خراب ہو گئی ہے تو مجھے V8 دے دیں. یہ بھاشن ہو رہا تھا آج, میں اس کا جواب دے رہی ہوں. پھر یہ توشہ خانہ 3 کروڑ کا 18 کروڑ میں بیچ دیا, وہ تحائف بیچ دیے جو دوست ممالک ان کے ملکوں میں بیچ دیے. شرم کا مقام, یہ اسمگل ہو کے آئی بندوق, پسٹل, کوئی ڈکلیریشن نہیں, بیگوں میں بند ہو کر آئیں. اور پھر کہتے ہیں کہ فرح گوگی صاحبہ کے کس طرح اثاثوں میں اضافہ ہوا. اس لیے اضافہ ہوا کیونکہ وہ آپ کی بے نامی تھیں, وہ آپ کی فرنٹ پرسن تھیں. 2018 سے لے کر 2022 تک اگر کسی پاکستانی کے ایسٹس میں اربوں کا اضافہ ہوا ہے, وہ ایکسس جس سے یہ لوٹ مار کی گئی ہے وہ عمران خان صاحب نے پنجاب میں بزدار صاحب کے ذریعے فرح گوگی صاحبہ کو دی ہوئی تھی. یہاں شہزاد اکبر صاحب جو کمیشن بناتے تھے اس میں لوٹ مار کا پورا انتظام شروع ہو جاتا تھا. جیسے میں نے کہا یہ ایسٹ ریکوری یونٹ نہیں, ایسٹ میکنگ یونٹ تھا عمران خان کا. تو یہ تمام چیزیں الزام نہیں, نہ ہم وہ کام کریں گے جو 4 سال قوم کا وقت ضائع کیا. ہم وطن کی تعمیر بھی کریں گے, مہنگائی بھی کم کریں گے, منصوبے بھی لگائیں گے, روزگار بھی دیں گے, دوست ممالک اور دنیا کے ممالک کے ساتھ دوبارہ سے تعلقات بھی استوار کریں گے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی خدمت کے لیے. لیکن ان چوروں کو جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کو لوٹا ہے, ان کا بھی قانون انشاءاللہ, قانون ان کا بھی سدباب کرے گا. فاروق ملک صاحب, میم ایک تو یہ چارے ملک عید آ رہی ہے, ملک میں حملہ مار کی صورتحال ہے, اور تحریک طالبہ میں پاکستان کے ساتھ سے بات چیت ہوئی ہے, پتہ چلو انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا, تھوڑا سا قوم کو بتائیں گے. جی بالکل ایسی بات ہوئی ہے, اور ہم اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں کیونکہ افغانستان کا جو امن ہے اس کے ساتھ اس خطے کا امن جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. اور جیسے ہی وہاں امن کو تقویت ملتی ہے اور ایسی پالیسیز جو ہوں اور ایسے اقدامات جو ہوں جو وہاں امن کو قائم کریں, اس کے تمام کے اثرات اس خطے پر بھی آتے ہیں اور اس ریجن کے بھی آتے ہیں, جس کے اندر پاکستان جیو پولیٹیکلی ایک بہت اسٹریٹجک جگہ کے اوپر اس کی ٹپوگرافی ہے, تو اس کے اثرات آئیں گے. اور انشاءاللہ جو دہشت گردی کے واقعات پاکستان کے اندر بھی ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو میں نے اس دن کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد بتایا تھا کہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے, جو 4 سال شخص میٹنگ نہ کر سکے صوبوں کے ساتھ کیونکہ ترجیح صرف نفرت پھیلانا, الزام لگانا, بہتان بازی تھا, جو دہشت گردی اینڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن پر قابو نہ پا سکے کیونکہ وہ اس کی پرائیورٹی نہیں تھی, اس کا بھی اثر نو جو ہے جائزہ لیا جا رہا ہے صوبوں کے ساتھ بیٹھ کر, اس کے اوپر ایک ہنگامی طور پر حکمت عملی جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی. یہ بتائیے گا کہ رضا سلیمی صاحب, آج شیخ رشید صاحب نے کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, اور دوسرا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری سے اپیل کی کہ وہ اس ساری صورتحال کا نوٹس لیں. FIR میں عمران خان اور شیخ رشید کا بھی نام ہے, کیا ان کی بھی؟ دیکھیں FIR جمع کرائی ہے, میں وزیر داخلہ کا بیان بھی وزارت داخلہ کا پڑھی تھی. FIR ہے, ایکشن لینا اس کے اوپر لوکل جو کیس کے مطابق FIR ہے وہ قانون کہتا ہے. میں نے جیسے پہلے کہا کہ جو قانون کو ہاتھ میں لے گا انشاءاللہ قانون اس کو ہاتھ میں لے گا. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کوئی زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی, لیکن خبردار رہیں, یہ ریاست ہے اور یہ ملک ہے, یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے, اور یہاں جو فساد, انتشار اور نفرت اور انسائٹ کرے گا وائلنس کو, قانون کے مطابق اس کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. ہاں جی, یہ آپ نے سوال کیا تھا. جی میں ابھی دیکھیں, بات یہ ہے کہ 4 سال ہم پر تو LNG کا کیس بنا کر مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان کو اندر رکھا. اس کے بعد جو بجلی نواز شریف بنا کے دے گیا, جو بجلی پاکستان مسلم لیگ نون پیدا کر کے دے کر چلی گئی, وہ لوگوں تک پہنچا نہیں سکے. جب ہم نے 11 مارچ کو حکومت سنبھالی تو اس کے اندر 11 اپریل کو جب ہم نے حکومت سنبھالی تو اس کے اندر پہلی جو ہمیں بریفنگ دی گئی اس میں بتایا گیا کہ پاور سیکٹر میں اور پیٹرولیم میں کوئی کام نہیں کیا کیونکہ ہم نیب سے ڈرتے تھے. کوئی منصوبہ نہیں لگایا گیا, 27 پلانٹس بند تھے, لوڈ شیڈنگ ملک کے اندر, بجلی کی قیمت دیکھ لیں, گیس کی قیمت دیکھ لیں,
महंगी होने के बावजूद दस्तयाब नहीं थी, जैसे महंगी होने के बावजूद चीनी दस्तयाब नहीं थी, जैसे महंगा होने के बावजूद आटा दस्तयाब नहीं था, क्योंकि जब माफिया और कार्टल्स मुल्क की पॉलिसीज़ बना रहे हों और सिर्फ फ़ायदा बनी गाला में जा रहा हो, जो ख़जाना पूरा हो रहा हो, तो वहाँ मुल्क के अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर ईंधन का, डीज़ल का, गैस का, पेट्रोल का बंदोबस्त किया। प्लांट्स को जो कि फोर्स्ड आउटेजेस थी, जो सालाना मरम्मत होते हैं, इन नलायकों ने उनको मरम्मत नहीं किया हुआ था। उनको अभी इस वक्त 27 के अंदर सिर्फ 3 रह गए हैं जो अभी प्रोसेस जिनका मेंटेनेंस का जारी है, बाकी तमाम जो है वो इस वक्त फ़ाल हैं और काम कर रहे हैं। इसके साथ ही 7 मई को ईंधन और LNG का भी जो हम हंगामी सूरत पे बंदोबस्त कर रहे हैं, और जिस तरह के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया था कि 1 मई से जो लोड शेडिंग है उसमें इंशाल्लाह कमी आएगी, लेकिन वो फीडर्स जहाँ बिजली चोरी होती है, वो फीडर्स के अलावा तमाम जगह के ऊपर ज़ीरो लोड शेडिंग की हदायत है, ईद के ऊपर भी और 1 मई के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की। और इस वक्त भी, आज भी वो लाहौर में मौजूद हैं, लेकिन वो बिजली और पेट्रोलियम के ऊपर उन्होंने इसका नोटिस भी लिया है, और नोटिस नहीं खाली, ये उन्होंने हदायत जारी कर दी आज भी कि 1 मई से, आज से जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है और जो ईद के दिन होंगे छुट्टियों के, उसमें लोड शेडिंग जो है उसका कम्प्लीटली ख़ात्मा होगा। और हमने 2018 में करके दिखाया था, ज़ीरो लोड शेडिंग इनके नालायकों के हाथों में देकर गए थे, और आज इनकी नालायकी, इनके बद इंतज़ामी की वजह से आवाम जो है ये खमियाजा भुगत रही है। और हमसे पूछते हैं 2 हफ्ते में क्या हुआ, इनको इतनी शर्म नहीं आती। ये समझते हैं पाकिस्तान की आवाम पागल है, इनको ये नहीं पता कि 2 हफ्ते का जो सवाल पूछ रहे हैं उन्होंने 4 साल का जवाब देना है। ये बात इनको समझ नहीं आती, लेकिन आएगी और आएगी। और अभी तो सिर्फ सऊदी अरेबिया का गार्ड ऑफ ऑनर देखा इमरान खान साहब, आपकी तो खैर नहीं, आगे क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया।